اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان مکرم اور ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے بزرگ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب سواتی دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی سے درخواست کروں گا کہ حضرت نے اتنی شفقت فرمائی اور اس ادارے سے محبت، اس کے بانی سے محبت حضرت کا ہمیشہ سے تعلق رہا، تو حضرت کی قیمتی نصائح کہ ہم سب طلبہ منتظر ہیں، انشاءاللہ اب حضرت تشریف لائیں گے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، میں سب طلبہ سے، اپنی طالبات سے، خاص کر فاضلین فاضلات جو اس سال ہو رہے ہیں ان سب سے درخواست کروں گا دھیان سے توجہ سے حضرت کا بیان سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بہت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، قابل احترام خواتین طالبات اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معہد الخلیل اسلامی کی سالانہ اختتامی تقریب میں میری حاضری میں اس کو عبدل باعث سعادت سمجھتا ہوں اور شکر گزار ہوں مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان فضلاء کو جو درس نظامی کی تکمیل کرنے والے فضلاء، تخصصات کی تکمیل کرنے والے فضلاء، درس نظامی اور دراسات دینیہ کی تکمیل کرنے والی عزیز طالبات اور حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب بچوں اور بچیوں کو، ان سب کو میں اپنے دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا کریم ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس جیسے موقع پہ عام طور پر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں سب حاضرین کو یہ توجہ دلاؤں کہ ہم سب پر اللہ کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے چھپر پھاڑ کے ہمیں دی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی خون کا قطرہ نہیں بہایا، اس کے لیے ہم نے کوئی پسینہ نہیں نکالا۔ مولا کریم نے ہم نے مسلمان باپ باپ کی گود نصیب فرمائی، ان کی طفیل ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ آپ تصور کیجئے کہ جو بچہ کسی
عیسائی، یہودی، ہندو یا سکھ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ مثال خال خال ہے کہ آذر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن عام طور پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ فَآبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اور کما قال علیہ السلام، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ جس قسم کے ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے، اس ماحول کی خوبو کو، اس ماحول کے افکار و نظریات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے دین حق چپ پر پھاڑ کے زبردستی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمان ماں باپ کی گود نصیب ہوئی، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی طمانینت بھی اس نعمت سے وابستہ ہے، اور آخرت کی نجات بھی۔ واحد راستہ آخرت کی نجات کا ہی اسلام ہے۔ اس نعمت کا ہمیں بکثرت استحضار کرنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ صحیح روایت جو ہے وہ جعلنا مسلمین کی ہے، لوگوں کی زبانوں پہ من المسلمین ہے، وجعلنا مسلمین، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب تصور کیجئے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاروں کا ماحول ہے، کھانا بھی لذیذ ہے، انسان بڑے فراوانی سے اور بڑے دلچسپی سے کھاتا ہے، تو اس کے سامنے اس نعمت کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہیں آتا۔ لیکن آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ توجہ دلائی کہ جس نعمت کا تمہیں استحضار ہے اور جس کی لذت تمہاری رگ و پے میں پیوست ہو گئی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ سب سے بڑی نعمت مسلمان بننا ہے۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اسلام ہے کس چیز کا نام؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام 5 شعبہ جات کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمانیات، جو ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی۔ عبادات، معاملات، ٹرانزیکشن، جس کا حاصل یہ ہے کہ لقمہ حرام سے انسان بچے اور لقمہ حلال کا اہتمام کرے۔ ایمانیات کا ایک وسیع دائرہ ہے۔ عبادات 4-5 قسم کی عبادات ہے جو ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ معاملات، ٹرانزیکشن کا ایک وسیع میدان ہے، اور قرآن و سنت کا ایک بڑا ذخیرہ معاملات سے متعلق ہے۔ اسی طرح معاشرت، کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، والدین کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے، عزیز و اقارب کے کیا حقوق ہے، عام انسانوں کے کیا حقوق ہے، بلکہ جانوروں کے کیا حقوق ہے، یہ ہماری دین میں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے کہ ہماری دل کی دنیا کیسی ہے۔ ایک دل وہ ہے جس میں خیر خواہی ہے، رحم دلی ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ ایک دل وہ ہے، یہ ان جذبات سے معمور ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور ایک دل وہ ہے جس میں بغض ہے، جس میں حسد ہے، جس میں دنیا کی حرص و ہوس ہے۔ تو یہ حسد اور بغض یہ اتنی بری چیز ہے جتنا خنزیر کا گوشت کھانا برا ہے۔ اس مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اور قرآن کریم میں جو ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب یہ کہ پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقائد بھی سے ہو، ہماری عبادات بھی سے ہو، ہمارے معاملات ٹرانزیکشن سے متعلق جتنی شکلیں ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، ہماری معاشرت بھی سے ہو،
ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، نہ انسان کو نہ جانور کو، اور ہمارے دل کی دنیا بھی صاف ستھری ہو۔ اس مجموعی کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کے نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو اس اسلام کو سمجھنا اور اس اسلام پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کا بھی ایک بڑی عبادت ہے، تو اس کا بڑا ایک رجحان ہوتا ہے، اس کو لوگ اسلام کا حاصل سمجھتے ہیں، لیکن ان کے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے جو کسب مال کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، سودی معاملات ہوتے ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جو شرعاً صحیح نہیں ہوتے۔ تو ایسا آدمی کہ کامل مسلمان نہیں ہے، یا یہ کہ اس معاشرت سے نہیں ہے، جھگڑے ہیں، آپس میں کشیدگیاں ہیں، آپس میں رنجشیں ہیں، آپس میں منافرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کا توڑ ہے، تو یہ مکمل مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے دل برے ہیں، معمولی بات کی وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتا ہے، حسد ہو جاتا ہے، منافرت ہو جاتی ہے، آخرت سے بے فکری ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے نعمت سے نوازا ہے، چھپر پھاڑ کے اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب اس نعمت کو سمجھنا اور اس کو اپنے اوپر فالو کرنا، یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کا بنیادی جو اساسی پتھر ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے ہر صاحب ایمان کے ذمے 4 حق ہیں، اس لیے کہ سارا اسلام قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم ہی ساری اسلام کی ترجمانی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سارے اسلام کی تفصیلات جمع ہیں، اور قرآن کریم کے ہر صاحب ایمان کے ذمے 4 حق ہے۔ یہ کسی مدرسے والوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی خاص طبقے کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اس کے ذمے قرآن کریم کے 4 حق ہے۔ ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، جبھی تو صحیح مسلمان بنے گا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ دنیا والوں تک اس کو پہنچائے۔ یہ 4 حق ہر صاحب ایمان کے ذمے ضروری ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، پہلا حق جو ہے تلاوت ہے، تو تلاوت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے۔ تلاوت ایک عبادت نہیں، تلاوت 4 عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان حرکت کرتی ہے، تو یہ زبان کی عبادت ہے۔ کہ زبان سے غیبت کرنا، زبان سے کسی کا دل دکھانا، زبان سے چغلی کرنا، جس طرح یہ زبان کا گناہ ہے اور خوفناک گناہ ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ زبان کی شاندار عبادت ہے۔ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے، کانوں کی عبادت ہے۔ جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نگاہیں قرآن کریم کو دیکھتی ہے، تو یہ نگاہوں کی عبادت ہے۔ اور حدیث میں ایک اور عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد، کہ اس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ اور دلوں کو زنگ لگنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، کالا داغ لگ جاتا ہے دل پر۔ اور گناہ کی خاصیت یہ کہ گناہ دوسری گناہ کو، دوسرا گناہ تیسری گناہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ داغ لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دل کالا ہو گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، دل کی سیاہی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اس کے قدم پھر نیکی کی طرف نہیں اٹھتے، گناہ کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو یہ دل کالا ہو جاتا ہے، جس طرح لوہا زنگ لگ کے خراب ہو جاتا ہے تو دل بھی کالا ہو جاتا ہے، اور اس دل کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا 2 علاج ہیں۔ ایک یہ کہ انسان موت کو یاد رکھے، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ تلاوت
کا معمول بنائیں. موت کو یاد رکھنا یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ ہم سب آئے دن اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتے ہیں. جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک حد تک ہم یہاں رہیں گے، اس کے بعد ہم زیر زمین میں ہوں گے. آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب یہ صدی اختتام پذیر ہوگی تو کوئی نہیں رہے گا. آپ میں سے بھی اگر کوئی کہنا چاہے کہ 60-70 سال کے بعد یہ جو مجمع ہے ان میں سے اکثریت زیر زمین چلی جائے گی، تو یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے. میں نے ایک پرچے میں ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ انسان جو ہے نا سائنسی طور پر فزیکلی یہ لافانی ہے، اس کو موت نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ وہ اپنی خوراک لیتا ہے تو خوراک کے نتیجے میں اس کا جو بلڈ ہے، خون ہے، وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اس کا جسم جن خلیات سے بنا ہے وہ خلیات بھی، وہ سیلز وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو پورا انسان کچھ عرصے کے بعد چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو موت نہیں آنی چاہیے. سائنسی طور پر انسان کو موت نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ راجا اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ انسان کتنی بھی جتن کرے، کوئی طاقت کوئی دولت انسان کو بچا نہیں سکتے، کوئی علم فضل کوئی سائنس انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی. تو اس لیے اگر آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھو، تو یہ کوئی اوپری بات نہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ صبح کو ایک جوان گھر سے نکلتا ہے اور رات کو شام کو اس کی لاش اس کے گھر آ جاتی ہے. موت کا تعلق کسی عمر سے نہیں ہے. موت کا تعلق تو اللہ کا جو نظام ہے، جو ہر انسان کا ایک وقت متعین ہے، اس اجل سے موت کا تعلق ہے. تو ایک تو موت کو یاد رکھے انسان. اگر موت کے انسان کو یاد رہو تو وہ کبھی کسی بدعنوانی میں، کسی بد کرداری میں، کسی غفلت میں، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اگر موت اس کو مستحضر ہو. اور دوسری چیز جو دلوں کے غم کو دور کرتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. تلاوت کی وجہ سے دلوں کا زنگ چھٹتا ہے اور دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں نیکی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. تو میں عرض کیا تھا کہ پہلا حق جو ہے وہ تلاوت ہے، دوسرا حق جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی خاص فرد کی طرف مبعوث نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اس کا مخاطب ہے. یا ایھا الناس، ہر انسان اس کا مخاطب ہے. تو اس لیے اس کو نظر انداز کرنا یہ اس کی حق تلفی ہے. اور تیسرا حق اس کا ہے اس پر عمل کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ نے اسی لیے نازل فرمایا کہ انسان اس کے مطابق ایک دستوری زندگی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا. انسان اگر اپنی عقل سے اپنے لیے کوئی راہ عمل تلاش کرے تو کیا شکلیں نظر آئیں گی، لیکن اگر اللہ کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا، جو ایک سیدھے سادے اور متعین راستے پہ چلنا شروع کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. تو اس پر عمل کرنا. اور چوتھا حق ہے قرآن کریم کا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو قرآن کریم سے آگاہ کرنا. یہی چوتھا حق ہے قرآن کریم کا. تو یہ اسلام کے 5 شعبے ہیں، اور ان تمام شعبہ جات پر عمل کرنا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے. اور بنیاد ہے، اساسی چیز جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ بڑی نعمت میسر ہے کہ ہمارے ملک میں جگہ جگہ یہ مدرسے قائم ہیں، جگہ جگہ یہ جامعات قائم ہیں، جگہ جگہ یہ دینی ادارے قائم ہیں. ان میں یہی کام ہوتا ہے کہ ان میں اللہ کی کتاب سکھائی جاتی ہے. شروع سے آخر تک ان مدارس کا حاصل یہی ہے کہ قرآن کریم سیکھو، قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم پر عمل کرو، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک مثال، ایک اپنی زندگی کا ایک عکس بناؤ اور قرآن کریم کی دعوت کو عام کرو. یہ مدارس اس کام کے لیے.
تو یہ مدارس ہمارے بڑے معاون ہیں. ان مدارس کا ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، ان مدارس کی قدر شناسی کرنی چاہیے، اور ان مدارس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے. جن علاقوں میں مدارس قائم ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام زندہ ہے، اور بہت سارے عالم اسلام کے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں مدارس کا نظام کچھ نہیں ہے، تو لوگوں کو دین کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. بس ایک رسمی اور ایک نسبتی اسلام ہے جو ان کو حاصل ہے، لیکن اسلام کس حقیقت کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، یہ ان کو پتہ نہیں. قرآن کریم کا ان کو پتہ نہیں، قرآن کریم کے معنی کا ان کو پتہ نہیں، اسلام کی حقیقت کا ان کو پتہ نہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ ان مدارس میں ہم داخل ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، اس کی معنی بھی آ جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور دنیا والوں کو اس کی دعوت اور دنیا والوں کو اس کو پہنچانے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے. تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں اسی مختصر معروضات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جو فضلاء ہیں ان کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے اب تک پڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس میں جو طالب علم داخل ہوتا ہے تو وہ ایک طویل قربانی سے گزرتا ہے. اب جو طلباء یہاں جو فضلاء درس نظامی سے فارغ ہو رہے ہیں، میرے اپنے معلومات کے مطابق کم سے کم ان کو اس طالب علمانہ زندگی کے 16 سال کا سفر انہوں نے طے کیا ہے. اس لیے کہ ان مدارس میں پہلی کلاس میں درجہ اولیٰ میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم مڈل پاس ہو، اور مڈل پاس سے پہلے کو بہت سے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو حفظ بھی کر لیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مڈل نہیں بلکہ میٹرک کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اسی اداروں میں آتے ہیں. تو کم سے کم تعلیمی دورانیہ یہ 16 سال کا ہے، اور کسی کے حق میں 18 سال کا ہے، کسی کے حق میں 21 سال کا تعلیمی دورانیہ ہے. یہ تعلیمی دورانیہ یہ طالب علم نے بھی قربانی کے ساتھ گزارا ہے، اور طالب علم کے جو طلباء کے جو سرپرست ہیں والدین، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. اس قربانی کا احساس ہونا چاہیے، اور اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. لہذا اب جو آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ یہ سمجھ کر جائیں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام والا کام کرنا ہے، اور دستار فضیلت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علم اپنے انتہا کو پہنچ گیا. یہ جو درس نظامی کی تکمیل ہے، یہ اس سے ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن علم تو ایک ناپیدا کنار سمندر ہے. صحیح طلبی علم اگر کسی میں آ جائے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنی طلب بڑھتی ہے، جتنی تشنگی پڑتی ہے، اتنے علم کے نئے نئے افق روشن ہوتے ہیں. وہ کسی کا شعر ہے کہ آب کم جو تشنگی اور بدست تا بجوشت آب از بالا و پس، کہ پانی تلاش نہ کرو، اپنے اندر پیاس پیدا کرو. جب پیاس پیدا ہوتی ہے تو ہر طرف سے پھر پانی برسنے لگتا ہے اور انسان کی تشنگی کا علاج ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو درس نظامی کے اس مقدس کام میں یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن اب آپ کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ زیادہ ذمہ داری کا ہے. اب تک تو آپ رسمی طالب علم تھے، اب آپ کو حقیقی طالب علم بننا ہے، اور حقیقی طالب علم بن کر اس دین کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے. قرآن کریم میں ہمیں اسی کی ہدایت کی گئی کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور جس قسم کے حالات ہے، جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی سرخ قالین نہیں بچھائے گا، آپ خارزار میں جائیں گے، آپ ناخوشگوار حالات کا سامنا کریں گے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو اس میدان کے لیے منتخب کیا ہے
تو آپ کو الانبیاء ورثۃ الانبیاء والا، العلماء ورثۃ الانبیاء والا کام کرنا ہے کہ ناخوشگوار حالات میں بھی دین کو پھیلانا ہے، دین کی سربلندی کا کام کرنا ہے، دین کی تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہے۔ بہت سے ہمارے فضلاء ایسے ہوتے ہیں کہ دور حدیث میں پہنچ کے ان کو خیال ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، لیکن میرے سامنے ایسی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک جب جذبہ ہوتا ہے تو خود بخود راستے کھلتے ہیں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپ دین پہنچا سکتے ہیں۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اگر کوئی امام صاحب ہے اور امام صاحب 40 سال سے کسی مسجد کی امام ہیں، تو ان کے مقتدیوں میں ایسے بے شمار ہوں گے جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی، الحمدللہ کے بجائے وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے چیزیں۔ تو اگر آپ ان میں کام شروع کریں، نوجوانوں میں کام شروع کریں، عمر رسیدہ لوگوں میں کام شروع کریں، بچوں میں کام شروع کریں گے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اعزاز آپ کو ملے گا۔ اور جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ خود بخود انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محدود نہ کرے، جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اور انشاءاللہ پھر جب آپ جذبہ پیدا کریں گے تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سچے دل سے اگر آپ کے دین کے خادم بنیں گے، اللہ کے دین کے خادم بنیں گے، تو انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس اس بات کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو درس نظامی سے فراغت کا مرحلہ ہے، یہ تکمیل نہیں ہے، یہ آغاز ہے، یہ علم کی انتہا نہیں ہے، یہ مزید علم کی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے۔ اور جس میدان میں ہم جائیں گے وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہاں اعزاز و اکرام ہوگا۔ اب تک کی جو قربانیاں ہیں اس سے زیادہ قربانیاں آپ کو آگے کرنی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے میدان منتخب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ صدق دل سے اور اخلاص سے اور صحیح جذبے سے مجاہدانہ انداز میں کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ آپ کو نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو سرفراز فرمائیں گے، اور اللہ آپ کو اپنے قرب کا خاص اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ زندگی کے نشیب و فراز میں کامران کرے، اور جو آپ نے پڑھا ہے اس امانت کو آپ سب جگہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔